بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری 1904۔ حضرت اقدس نے ریاض مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے برادر معظم نواب احسان علی خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مفصل تقریر فرمائی اور انہیں اجازت دی کہ آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا، میرے نزدیک اہم امور یہی تھے جو ان الفاظ کے متعلق میں نے پوچھے ہیں۔ نواب محمد علی خان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے اشتہار میں بھی یہی ہے اور زبانی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، دراصل انسان کو بعض اوقات بڑے ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ ان مشکلات میں پڑھ کر ہدایت اور حقیقت کی راہ سے دور جا پڑتا ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی قسم کے مشکلات پیش آئے۔ انہوں نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ خاتم الانبیاء انہی میں ہوگا۔ وہ ان ظاہر الفاظ پر جمے ہوئے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو آپ کے قبول کرنے میں بھی دقت اور مشکل پیش آئی کہ خاتم الانبیاء تو ہم میں ہی سے ہوگا، مگر ان کو یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ آنے والا خاتم الانبیاء بنی اسماعیل میں سے ہونے والا تھا اور وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تم اس سوال پر مت جھگڑو، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت کے ثبوت دیکھو اس میں ہیں یا نہیں۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کے خواص اور نشانات اس کے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پر انہوں نے ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے گا، لیکن جب حضرت مسیح نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو سو یہود اسی ابتلا میں پھنسے۔ انہوں نے مسیح سے یہی سوال پیش کیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سچ مچ ہی ایلیا آئے گا، اور ایک طرح پر وہ یہ معنی سمجھنے میں حق پر تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ اور نظیر ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن حضرت مسیح نے یہی کہا کہ آنے والا ایلیا یوحنا بن زکریہ کے رنگ میں آ گیا ہے۔ وہ اس بات کو بھلا کم مان سکتے تھے۔ ایک یہودی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم مسیح پر کس طرح ایمان لائیں، بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر آگے رکھ دیں گے۔ غرض ظاہر الفاظ پر آنے والے بعض اوقات سخت دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پیش گوئیوں میں استعارات اور مجازات سے ضرور کام لیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو ظاہر الفاظ پر یہ عمل کر بیٹھتا ہے اسے عموماً ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا مدعی ہے وہ ان معیاروں کی روح سے سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں جو راست بازوں کے لیے مقرر ہیں۔ پس اگر وہ ان معیاروں کی روح سے صادق ثابت ہو تو سعادت مند اور متقی کا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاوے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی شناخت کے لیے 3 بڑے معیار ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بھی اس کے مؤید ہیں یا نہیں۔ دوم، اس کی تائید میں سماوی نشانات صادر ہوتے ہیں یا نہیں۔ سوم، نصوص عقلیہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں، یا آیا وقت اور زمانہ کسی ایسے مدعی کی ضرورت بھی بتاتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں معیاروں کو ملا کر جب کسی معمور اور راست باز کی نسبت غور کیا جائے گا تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں۔ اب میرے دعوے کو پرکھ کر دیکھ لو کہ آیا یہ ان 3 معیاروں کی روح سے سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مدعی کی ضرورت کا داعی ہے یا نہیں۔
پر ضرورت تو ایسی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اسلام پر اس صدی میں وہ حملے کیے گئے ہیں جن کے سننے اور بیان کرنے سے ایک مسلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں نصارہ کا فتنہ ہے، جنہوں نے اسلام کے استحصال کے واسطے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ان کی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور اشتہاروں کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر 30 لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آریوں، برہموں اور دوسرے آزاد خیال لوگوں کو ملا لیا جائے تو پھر دشمنان اسلام کے حملوں کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ اسلام کو پاؤں کے نیچے کچلا جا رہا ہے، کیا ضرورت نہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے دین کی حمایت کرتا اور اپنے وعدے کے موافق اس کی حفاظت فرماتا؟ اور اگر عام حالت کو دیکھا جائے تو ایسی خراب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ فسق و فجور کا وہ حال ہے کہ علانیہ بازاری عورتیں بدکاری کرتی ہیں، معاملات کی حالت بگڑی ہوئی ہے، تقوی اور طہارت اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے حامی اور محافظ شرع متین کہلاتے تھے، ان کی خانہ جنگی اور اپنی عمری حالت کی کمزوری نے اور بھی ستم برپا کر رکھا ہے۔ عوام جب ان کی حالت بد دیکھتے ہیں تو وہ حدود اللہ کے توڑنے میں اور بھی دلیری سے کام لیتے ہیں۔ غرض اندرونی اور بیرونی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ آیا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں کسی آنے کے والے کا وعدہ دیا گیا ہے؟ سو قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ 2 سلسلوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اور دوسرا سلسلہ جو اسی سلسلے کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ تورات میں بھی آپ کو مسیح موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو مسیح موسیٰ ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا، اسی سلسلے کی مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانے پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے، مسیح محمدی بھی آتا، اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی 14ویں صدی میں آیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی 14ویں صدی میں آتا۔ اگر کوئی اور نشان اور شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلے کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمدی آوے، مگر یہاں تو صدا اور نشان اور دلائل ہیں۔ پھر آنے والے کو اسی امت میں سے ٹھہرایا گیا ہے، جیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ اس میں فرمایا گیا، اور اسی طرح پر احادیث میں بھی آنے والا اسی امت سے ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ فرمایا ہے امامکم منکم۔ اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، اور ضرورت بجائے خود دائی ہے، کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں۔ پھر دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کون سا ہے۔ سلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلت تامہ کا تقاضا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، 14ویں صدی میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جب کہ صلیب پرستی کا غلبہ ہوگا، کیونکہ کسر صلیب اس کا کام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک انقلاب عظیم کی خبر قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ سواری بھی بدل جاوے گی، اونٹوں اور اونٹنیوں کی سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اب دیکھو کہ ریلوے کی ایجاد نے اس پیشگوئی کو کس طرح پورا کیا ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے تو تھوڑی عرصے میں مدینہ اور مکے کے درمیان بھی ریل ہی دوڑتی نظر آئے گی، اور پھر اخبارات اور رسالہ جات کی اشاعت کے اسباب کا پیدا ہو جانا، جیسے پریس ہے، ڈاک خانہ ہے، اور تاروں کے ذریعے سے کل دنیا ایک شہر کے حکم میں ہو گئی ہے۔ دریات چیرے گئے ہیں اور نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ طبقات الارض کے عالموں نے زمین کے طبقات کو کھود ڈالا ہے۔ غرض وہ تمام ایجادات اور علوم و فنون کی ترقیاں جو مسیح موعود کے زمانے کی علامتوں میں سے قرار دی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انکار اور شبہ کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کا آنا اور معمور ہونا افسوسناک بات نہیں، بلکہ افسوسناک یہ امر ہوتا کہ اگر کوئی معمور
ہو کر نہ آیا ہوتا۔ ان علامات اور نشانات کو چھوڑ کر ایک اور بات بھی اس کی تائید میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور اکابر امت جو پہلے ہو گزرے ہیں، انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبر دی ہے۔ بعض نے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور بعض نے اور الفاظ میں بھی کی ہے۔ ان میں سے شاہ نعمت اللہ ولی نے شہادت دی ہے اور میرا نام لے کر بتایا ہے۔ اسی طرح پر ایک اہل اللہ بزرگ گلاب شاہ مجذوب تھے، جنہوں نے ایک شخص کریم بخش ساکن جمال پور ضلع لدھیانے سے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے۔ کریم بخش کو قادیان کا شبہ پڑا کہ شاید لدھیانے کے قریب کے قادیان میں ہوں، مگر آخر اس نے بتایا کہ یہ قادیان نہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لدھیانے میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ اس کا یہ سارا بیان چھپ چکا ہے، اور کل گاؤں کریم بخش کی راز بازی اور نیکوکاری کی شہادت دیتا تھا، اور جس وقت وہ بیان کرتا تھا تو رو پڑتا تھا۔ اس نے گلاب شاہ سے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ تو آسمان سے آئے گا۔ اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ اس پیشگوئی کے موافق کریم بخش میری جماعت میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو روکا اور منع بھی کیا، مگر اس نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے، میں شہادت کو کیوں کر چھپاؤں۔ غرض اس طرح پر بہت سے اکابر امت گزرے ہیں جنہوں نے میرے لیے پیشگوئی کی اور پتہ بتایا، بعض نے تاریخ پیدائش بھی بتائی جو چراغ دین ہے، اور اس کے علاوہ وہ نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔ من جملہ کسوف و خسوف کا نشان تھا۔ جب تک کہ یہ کسوف و خسوف کا نشان نہیں ہوا تھا، یہ مولوی جو اب میری مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی سچائی کے قائل تھے، اور یہ نشان بتاتے تھے کہ مسیح و مہدی کا یہ نشان ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن ہوگا۔ لیکن جب یہ نشان میرے دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے پورا ہو گیا تو پھر جس منہ سے اقرار کیا کرتے تھے اسی منہ سے انکار کرنے والے ٹھہرے۔ کسی نے تو سرے سے اس حدیث کا انکار کر دیا، اور کسی نے اپنی کم سمجھی اور نادانی سے یہ کہہ دیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن ہونا چاہیے، حالانکہ پہلی رات کا چاند تو خود گرہن ہی میں ہوتا ہے، اور علاوہ بری حدیث میں تو قمر کا لفظ ہے جو پہلی رات کے چاند پر بولا ہی نہیں جاتا۔ غرض اس طرح پر جس قدر نشان تھے وہ پورے ہو گئے، مگر یہ لوگ ہیں کہ محض میری مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے اور پاک رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور آپ کی تکذیب کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان نشانوں اور علامات کے بعد پھر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مدعی کے اپنے ہاتھ پر کوئی نشان اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس قدر نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اگر میری جماعت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا جائے تو میں امید نہیں کرتا کہ کوئی شخص ایک بھی ایسا نکلے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ کہ نشانوں کی بارش برس رہی ہے، اولیاء اللہ کی اسی لیے حرمت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کا ایک زندہ اور سچا نمونہ پیش کرتے ہیں، یعنی خوارق صدور ان سے ہوتا رہتا ہے، اور نشانات ہی سے وہ واجب العزت ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں مجھے حق ہے کہ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں گھبراتے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں، صاف طور پر میرے مقابلے میں آئیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات میں اپنی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کے پیش کرتا ہوں، اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو، اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ۔ میں مرثیہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا۔ میں مرثیہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا۔ جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں ان کے خوارق اور نشانات کے فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں۔ اس مقابلے میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں قافیہ تنگ ہے، مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور ہے، اور حقیقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو سچا پرستار ہے اسے کسی دوسرے سے کیا واسطہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ثابت کیا جاوے کہ آیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھاتا ہے یا نہیں۔ جب ثابت ہو جاوے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ارادت کو منتقل کرے۔ غرض یہ تین ذریعے ہیں جن سے ہم کسی معمور من اللہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزمانا چاہے وہ غلطی کھاتا ہے اور اس کو راہ راست نہیں مل سکتا، لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات اللہ کا زبردست لشکر ہے۔ اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کاروبار
اور سلسلہ میرا قائم کردہ تو ہے نہیں، خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور وہی اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ انسانی تجاویز اور منصوبے چل نہیں سکتے، آخر تھک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص بڑے ہی ظالم اور خبیث ہے جو خود ایک بات کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو وہی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی بامراد اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ ایسے مفتری اور ظالم کو مہلت نہیں دیتا، لیکن اگر ایک شخص خدا تعالیٰ کے نام لے کر، خدا تعالیٰ کا نام لے کر ایک وحی پیش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اسے سچا کرتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کر رہا ہے، تو پھر اسے انکار کرنا اچھا نہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ شپر کی طرح نہ ہو۔ عجب روشنی اس وقت پھیل رہی ہے، اس سے منہ موڑنا خوب نہیں۔ ہر شخص جو اعتراض اور نکتہ چینیاں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دروازے پر بیٹھ کر اپنے شکوک کو رفع کرے، لیکن جو یہاں تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر جا کر نکتہ چینیاں کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی تلوار کے سامنے آتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ دیکھو، افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مفتری ہمیشہ خائب و خاصے رہتا ہے۔ دیکھو، افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مفتری ہمیشہ خائب و خاصے رہتا ہے۔ قد خواب من افترا، سورہ طٰہٰ آیت 62۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ ڈالیں گے، اور ایسے ہی فرمایا من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سورہ انعام آیت 22۔ ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی ضرورت کیوں کر سکتا ہے؟ ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چپراسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ ہی کے مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے کہ کوئی جھوٹا دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے؟ اس سے تو دیریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ 25 سال سے قائم ہے اور لاکھوں آدمی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں معمولی نہیں بلکہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ بعض ذاتی خیالات بطور دلیل مانے نہیں جا سکتے۔ ایک ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا بلا دلیل، اس کو کون مانے گا؟ بلکہ اس سے دلیل مانگے گا۔ پس میں نہیں کہتا کہ بلا دلیل میرا دعویٰ مان لو، نہیں، منہاج نبوت کے لیے جو معیار ہے اس پر میرے دعوے کو دیکھو۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خدا سے وہی پاتا ہوں، اور منہاج نبوت کے تینوں معیار میرے ساتھ ہیں اور میرے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں۔